بات یاد رکھیں، تھم رول ہے انما الاعمال بالنیات. جب قانون سازیوں اور اس طرح کی جوڑ توڑ میں سب سے اہم بات ہوتی ہے نیت. کیا وہ ملک اور اس کے عوام کے لیے سوٹ کرے گا؟ کرتا ہے؟ نہیں. میں اگر کچھ کرتا ہوں تو میرا موٹیو میٹر کرے گا، چیزیں سیکنڈلی ہوتی ہیں. اچھا، آپ کے سوال میں 2 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، نیا قانون، نیا توازن اور ادارہ جاتی طاقت کی نئی کشمکش. تو بھی ایک سادی سی بات ہے، 78 سال میں تو کبھی کوئی توازن میں نے اس ملک میں دیکھا نہیں. میری ہوش سے پہلے کبھی رہا ہو تو میں تاریخ میں پڑھا نہیں. اچھا، رہ گیا نئی کشمکش کو، تو کشمکش بھی میں نے کبھی اس ملک میں ختم ہوتے دیکھی نہیں. نفاذ اسلام سے لے کے تو ایشیا سرخ ہے، ایشیا کبھی سبز ہے، وہ نکلا پیلا ہے، یہ بس چھوڑو. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو دوست میری تصحیح فرما دیں تاکہ مجھے ممنون اور پرسکون ہونے کا موقع ملے. میری حقیقت پسندی یا میری سیاست پسندی مجھے بتاتی ہے کہ مستقبل میں بھی ان دونوں چیزوں کا کوئی امکان نہیں. چونکہ ہم نے وہ علامہ اقبال دی اور تک وہ گل سمجھ نہیں آئی. قوم کو ایک چیز پسند ہے، اجلاف کو بھی اشراف کو بھی. وہ کیا پسند ہے؟ ایک شعر اس کا، الٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہو گرم ہے، باقی سب کچھ ٹھنڈا ہے، اور یہ یوں ہی چلے گا. تو آپ کی گفتگو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو توازن دکھتا نہیں ہے اور کشمکش ختم نہیں ہوتی ہے. صورتحال کچھ ہاں جی 1 سال بتا دو مجھے اس ملک میں کبھی سکون کا دیکھا ہے کسی نے؟ توازن، گریس. سر وہ کچھ نہ کچھ کے پاس تو ممنون اور پرسکون ہوتے ہی ہوں گے معاملات، زیادوں کے پاس نہیں ہوتے ہوں گے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں تو اس ملک کی آبادی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، گمیں باجیاں دی گل کر رہے ہیں. چلیں بہرحال سینٹ نے تو منظور کر لی ہے، کسی کو سکون ہے یا نہیں ہے یا توازن ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی، حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں اپوزیشن نے ابھی تو پارلیمان سے واک آؤٹ کیا، موجود نہیں رہے، کھڑے ہو کر یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں یہ شق پسند نہیں یا ہم اس بات کے خلاف ہیں، غائب ہو گئے وہاں سے. اب احتجاج کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں، کہ کوئی لا حاصل مشق ہے یا واقعی اتنا دم رکھتے ہیں کہ سڑکوں پر کوئی بڑا احتجاج کر پائیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، ہمارے ملک میں جہالت، غربت، بیماری، بے روزگاری وغیرہ وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. اور جہاں حکومتیں میٹر نہ کریں وہاں اپوزیشن بیچاری کس باغ کی مولی یا گاجر ہے. کوئی موجہ ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، اور موجوں کا زمانہ ویسے میرا خیال جا چکا ہے. باقی مجھے نہیں پتا. اب اتنی بڑی اپوزیشن سر، کم از کم کھڑے ہو کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اپنے موجود ہونے کا تو اظہار کریں. کم از کم موجود تو ہوں اس جگہ پر، پارلیمنٹیرینز ہیں نا. وہ نہیں موجود تو آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے بھی کہا ہے سب سے بڑی جماعت. موجودگی کا احساس نہیں ہے؟ اگر آپ کو ہے تو ریڈی والے کو بھی ہے. سر اوپن فلور دے کے چلے گئے نا، ذرا آگے جا کے فرق. آپ نے جہاں اگر 2-2.5 گھنٹے لگانے ہو تو آپ آدھے گھنٹے میں پاس کریں. اور میں ٹرمینالوجی ہے اس کے گرد ہم رڑکتے رہتے ہیں اس کو. میں نے اپنا جواب دے دیا. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، یہ بائیکاٹ جو تھا جمہوری احتجاج ہے، انہوں نے جیسا بھی کیا، شور شرابہ یا جو بھی رہا، آپ کے خیال میں کسی بڑے احتجاج کی طرف جائیں گے؟ بے اثر علامتی رد عمل دے دیا، بس بات آئی گئی ہوگی، اپوزیشن کا کردار اتنا ہی تھا اس جمہوریت میں، اس پارلیمان میں؟ ان کا کردار اس سے زیادہ تھا. ہر ایک شک کے اوپر وہ ڈیبیٹ کرتے اور تجویز پیش کرتے اور ثابت کرتے کہ جو شک ہے یہ حکومتی بدنیتی پر مشتمل ہے. یہ تو ان کو موقع دیا گیا تھا نا. آج انہوں نے تقاریر کی ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تقاریر نہیں کی، لیکن ان کی تقاریر میں یہ جو بل تھا ان کے سامنے، اس کی جو کلازز تھیں وہ نہیں زیر بحث آئیں. شخصیات پہ بات ہوتی رہی، اپنی پارٹی پر ہونے والے ظلم پر بات ہوتی رہی، اور اپنے پارٹی کے بانی کے بارے میں بات ہوتی رہی. یہ بل تو ان کے پاس تھا اور ان کو تقریریں کرنے کا موقع دیا، اور کوئی احسان نہیں کیا اسپیکر نے ان کو موقع دے کے. یہ ان کا حق تھا. لیکن آپ والی بات میں حیران رہ گیا کہ کسی بھی معاملے میں کوئی سنجیدہ رویہ نہیں اختیار کیا گیا، کہ کوئی امینڈمنٹ پیش کر دی جاتی
اور اسپیکر کو کہنا پڑتا کہ مجھے 64 ووٹ حق میں ملے ہیں لیکن 3 ووٹوں کی جو امینڈمنٹ تھی میں اس کو خارج کر رہا ہوں. ایسی سچویشن آنے نہیں دی. دیکھیں ایسے پارلیمنٹ نہیں چلتی, نہ پارلیمنٹ جمہوری چلتی ہے. آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے ہر کلاس کے اوپر کہ جناب یہاں پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں لفظ اف نہیں ہوگا بٹ ہوگا. پر اگر ہر کلاس کے بعد وہ کھڑے ہوتے تو ان کو چیئرمین صاحب وقت دیتے کہ بالکل میں کہتا ہوں ڈیبیٹ ہوئی ہے. آپ نے ہرمن دیکھا نہیں اپنا سینٹ کا ایک بار منظوری شروع ہوئی, میں اس وقت کی بات نہیں وہ تو اگر اس کے پاس کوئی ترامیم آئی ہوتی, اگر تجاویز آئی ہوتی تو پھر اس پہ وہ بات کرتا. وہ تو کمیٹیوں میں بھی نہ بیٹھے, وہ موجود نہیں. یہ نا یہ ان کا رویہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو جنہوں نے احتجاج کرنا تھا پارلیمان کے اندر وہ شور کیا اور وہ واک آؤٹ کر گئے ہیں, کیا یہاں سے باہر وہ کوئی مؤثر احتجاج کر پائیں گے یا بس ایک سیاسی تماشا بن جائے گا؟ میں لفظ تماشا نہیں استعمال کروں گا ایک سیاسی پارٹی کے بارے میں, لیکن کوئی مؤثر احتجاج نہیں ہوگا. حکومت کی طرف سے بھی سمجھتے کوئی جلد بازی کی گئی یہ منظوری جس طریقے سے جس تیزی سے ہوئی ہے, یا سب کچھ اتنا سموتھ سیلنگ تھی کہ ضرورت ہی نہیں تھی اس سے زیادہ انتظار کرنے کی؟ آپ کا خیال ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد پیش کرتے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی, وہ تھا نا کہ سامنے آئے ڈیبیٹ ہو, اوپن ڈیبیٹ ہو. میں کہہ رہا ہوں سر ڈیبیٹ ہوئی, آپ نے صبح کا سیشن دیکھا نہیں؟ بالکل دیکھا ہے. بہت لمبی باتیں ہوئیں, بہت لمبی ڈیبیٹ ہوئی, جھگڑا بھی ایک جگہ پہ ہو گیا, پھر اسپیکر کو مداخلت کرنی پڑی ہوئی. لیکن وہ جو بحث ہوئی وہ بحث تھی ذاتیات کے حوالے سے, وہ بحث تھی اپنے پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے, وہ بحث تھی بانی کی رہائی کے حوالے سے. اس میں یہ جو بل ان کے سامنے تھا اس میں نہیں کہا گیا کہ بھئی اس بل کی فلانی کلاس کے اندر یہ تبدیلی ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, سینٹ میں شکوار منظوری ہو گئی ترمیم کی, اپوزیشن کا غیر مؤثر احتجاج رہا, کیا وہ یہی کر سکتے تھے اور ان کے اختیار میں اتنا ہی تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار وہ سڑک پہ جا کے احتجاج کرنے کی اور اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں, عوام ساتھ ہوگی اور وہ یہ باور کرائیں گے کہ ہم آپ کے لیے نکلے ہیں نہ کہ ایک شخص کی رہائی یا اس کے معاملے کے لیے؟ عائشہ, جو 18ویں ترمیم تھی نا وہ نان پارٹیزن تھی, یعنی تمام پارٹیاں اس کی حصے دار تھیں, سب شامل تھیں, اور وہ ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ ترمیم تھی. بے شک اس میں بہت سارے جھول تھے اور ہم نے اس کے اوپر بہت کمنٹری کی اور باقی لوگوں نے غلطیاں بھی نکالیں وغیرہ وغیرہ, لیکن جو اجتماعی دانش تھی اس وقت پارلیمنٹ کی, اس نے کہا کہ 18ویں ترمیم جس شکل میں اتنے کام کے بعد سامنے آئی ہے یہ اب قابل قبول ہے, تو کم از کم ایک اس کو نان پارٹیزن, یعنی سب نے اس کی اونرشپ لی. یہ جو ترمیم ہے جس کے اندر کہ 64 کا نمبر چاہیے سینٹ کے اندر, وہ 64 کے نمبر کے سینٹ کے ساتھ وہ پاس ہو گئی. وہاں سے جو باقی لوگ ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا یا نہیں کیا, وہ چلے گئے, چھوڑ گئے. اگر وہ 36 کر بھی جاتے یا 38 کر بھی جاتے, جتنے بھی پیچھے رہ گئے تھے کر بھی جاتے, تو کیا فرق پڑتا؟ یہ ترمیم تو پاس ہو گئی تھی نا. سر 2 ووٹ ویسے اپوزیشن نے دیے ہیں, ایک جے یو آئی سے آیا اور ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں. ہاں, وہ ایک ہی انہوں نے بندے بھی ایک ہی بھیجے تھے اپنے اس میٹنگ کے اندر. اچھا, دوسری بات دیکھیے, جہاں جو پارلیمنٹ 2/3 اکثریت کے ساتھ ایک مرد کو عورت اور عورت کو مرد ڈکلیئر کر سکتی ہو, یعنی چاہے وہ ایک مثال کے طور پہ بات کی جاتی ہے اور اس کی حتمی طاقت کے طور پہ بات کی جاتی ہے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے ساتھ, تو پھر وہاں پہ اجتماعی دانش کس کام کی ہے؟ اجتماعی دانش تو کوئی نمبر. اسی لیے جمہوریت جو ہے وہ بدقسمتی سے اگر اس میں نیت شامل نہ ہو, ٹھیک نیت شامل نہ ہو, اچھی نیت شامل نہ ہو, تو نمبروں کا کھیل بن جاتا ہے. دوسری بات, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کب تک یہ جا کے تو کیسے ریئیکشن ہونا چاہیے, ان کا ہونا چاہیے, ان کا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو جو ججز ہیں اگر ان کو یہ قابل قبول ہے اور ایکسیپٹیڈ ہے, ان کو ایکسیپٹیبل ہے, جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس انصاف کے نظام کے, اس میں ججز ہیں, اس میں وکیلز ہیں, اس میں بار کاؤنسلز ہیں, اور سب کے سب اگر خاموش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے, تو پھر عوام کو خام آگے لا کے ان کو مروانے کے لیے ہم سامنے کھڑے کر دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر. تماشا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا عوام کا. یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ سب شانت ہیں, خاموش بیٹھے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو لبرلسٹ ہے, جو جمہوریت پسند ہے, اس کو فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی خیال ہے, انصاف کے نظام کا یا انصاف کی حصول کا یا انصاف کی ڈلیوری کا کوئی خیال ہے عام آدمی کے لیے, یا جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم کس طریقے سے عوام کو خام خواہ نکال سکتے ہیں. تو یہ تو آج سٹیک ان لوگوں کا ہے جو کہ اس کے حصے دار ہیں. جب تک وہ آواز نہیں اٹھائیں گے کوئی اور بندہ آواز نہیں اٹھائے گا. باقی آپ کی بات یہ کہ اصول کیا کہتا ہے, اصول تو کہتا ہے آواز اٹھانی چاہیے, اصول یہ کہتا ہے, لیکن حقیقت پسندی یہ کہتی ہے کہ ایسی آواز کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جب تک سٹیک ہولڈرز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک کوئی سامنے نہیں آئے گا. وائی پش دی پیپل. ٹھیک ہو گیا.